एक से दो में दोबारा खुशामदीद। कल की तवानाई कॉन्फ्रेंस में ये भी फैसला किया गया है कि तमाम मार्केट्स 8 बजे बंद कर दी जाएंगी और इसमें कहा गया कि हफ्ते के रोज़ के अलावा तमाम मार्केट्स रात को 8 बजे बंद की जाएंगी। जैसे मैंने प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि सिंध के वज़ीर आला ने कहा था कि वो 9 बजे की बात करेंगे स्टेक होल्डर्स से। क्या पंजाब में और दूसरे सूबों में भी ये फैसला हो पाएगा और मार्केट्स 8 बजे बंद करने के लिए ट्रेडर्स राज़ी हो जाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे नज़ीर चौहान साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी पंजाब ताजर इत्तेहाद। नज़ीर चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। ये बताइए कि जो फैसला कल की तवानाई कॉन्फ्रेंस में हुआ है कि तमाम मार्केट्स को हफ्ते के रोज़ के अलावा 8 बजे बंद कर दिया जाए ताकि बिजली की बचत हो सके। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन होगा? आप तैयार हैं ये करने के लिए? बहुत शुक्रिया सिजा साहब। पहली बात तो ये है कि ये जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कोई ट्रेडर्स का नुमाइंदा मौजूद नहीं था और इस तरह की ही एक जो है एक नोटिफिकेशन आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट पंजाब ने किया था और उस पर भी पूरे लाहौर के ट्रेडर जो है उस पर मुत्तफिक नहीं हुए थे और हमने मार्केटें जो पूरे लाहौर की 8 बजे बंद नहीं की थी। इसमें 2 इशू चलते हैं शुजा साहब कि एक तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपनी जो नहलियाँ हैं उसको छुपाने जब कुछ नहीं हो पाता तो सारा नजरा जो है सारी चीजें वो ट्रेडर्स पे डाल देते हैं और आवाम पे डाल देते हैं। और आप भी अगर देखते हैं तो सर्दियों के इनको अंदर चाहिए था कि इनको पता था कि आने वाले गर्मी में बहुत ज्यादा क्राइसिस बढ़ेंगे और इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। रही बात मार्केट बंद करने की तो उस हवाले से अब ये देखें कि हमारे लाहौर के अंदर 2 ट्रेंड चलते हैं। एक ट्रेंड होता है जो होलसेल मार्केट्स हैं, जैसे अपरी मंडी है, शालम मार्केट है और बेशुमार जो होलसेल मार्केट है जहाँ पे होलसेल के कारोबार होते हैं। वो मार्केटें ऑलरेडी हमारी जो है वो तकरीबन शाम 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक बंद हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक रिटेलर मार्केट लाहौर में शुरू होती है जहाँ पे मार्केटिंग में तकरीबन समझ लें कस्टमर जो है यहाँ पे दोपहर पर गर्मी की बहुत ज्यादा होती है, बच्चे स्कूल वगैरह गए होते हैं, वहाँ पे रिटेल मार्केट के अंदर लोग सुबह नहीं शॉपिंग करते, बच्चों को स्कूलों से लेकर घर पहुंचते हैं और 4 बजे के बाद मोस्टली लोग निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और वो जो रिटेल मार्केट है उनमें समझ लें अनारकली है, माल रोड है, हाल रोड है, लिबर्टी मार्केट है, फोर्ट स्ट्रीट है, मुख्तलिफ जो हमारे शहर की जो अपना एरिया है उनके अंदर। तो जो अर्बन एरिया हैं उनकी मार्केटें मोस्टली जो है रात को 9 बजे बंद होना शुरू हो जाती हैं। पिछली दफा भी जो एक्सरसाइज इन्होंने की थी गवर्नमेंट पंजाब ने, हमने उनको कहा था काइंडली आप थोड़ा सोचा करें कि क्या आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करते हैं। अब पहले इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी इतनी है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे उनको जॉब्स नहीं मिल रही। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप बंद करा के दुकानें क्या लेंगे? आपके पास बिजली नहीं है तो आप बिजली बंद कर दें। तो नज़ीर चौहान साहब, इसका मतलब है कि अभी आप बता रहे हैं कि 9 बजे मार्केट्स बंद होना शुरू होती हैं। कितने बजे तक मार्केट्स जो हैं वो खुली रहती हैं और कुछ बंद हो जाती हैं? जैसे आपने कहा 9 बजे प्रोसेस शुरू होता है और तमाम मार्केट्स कितने बजे तक इस वक्त बंद हो रही हैं? इस वक्त जो मार्केट्स हैं 9 बजे शुरू हो जाती है, 10 साढ़े 10 तक बंद हो जाती है ऑलमोस्ट ना। लेकिन ये एक्सरसाइज हमने पिछले 2 साल पहले हमने शुरू कर दी थी कि गवर्नमेंट पंजाब को हमने ये कहा था कि अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप बिजली का जो आपके पास कनेक्शन है बिजली ऑफ कर ट्रेडर्स लेकर काम कर रहे हैं उनको करने दें। अगर इनके पास बिजली इशू है, बिजली इशू बनाएं, ना कि लोगों की जो माशी कत्ल करे, लोगों के कारोबारों को तबाह करें। पहले ये मुल्क अगर 24 घंटे सुबह शाम काम करे तो फिर जाकर कहीं इस मुल्क के जो लोग हैं एक एक बंदा कमाने वाला, 10-10 लोग मुल्क में खाने वाले। अच्छा, तो अभी फिर आप बताइए ना कि ये जो कल कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है और ये भी फिर उसके बाद ये कहा गया कि स्टेक होल्डर से बात होगी तो आपसे बात की जाएगी, तो 8 बजे आप राजी हो जाएंगे मार्केट्स बंद करने के लिए? % हम राजी नहीं होंगे क्योंकि ये एक फर्द या एक जात का इशू नहीं है, ये लाहौर की लाखों मार्केटों, लाखों ताजरों का मामला है जिनके पास अभी ना दुकानों के किराए निकलते हैं, ना उनके जो इलेक्ट्रिकल बिल जो आप भेजते हैं उनके अंदर भी सरचार्ज एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, बिजली के बिल ज्यादा वो देते हैं, इनको टैक्सेस देने पड़ते हैं। इकोनॉमी बेहतर हमारे मुल्क की आपको पता कोई नहीं शुजा साहब। अभी उसके ऊपर आप कहें जी मार्केटें बंद कर देंगे, कहाँ का कानून है? इस मुल्क के अंदर हम ट्रेडिंग खुद ही कर रहे हैं आपस में। यहाँ से कोई फॉरेनर कस्टमर नहीं आता, ना कोई यूके से आता ना अमेरिका से आता है। हम ट्रेडिंग आपस में कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों को चला के और इसी में से अपना मालम चला के लोग अपनी मार्केट अपने चला रहे हैं। अगर आप ये कहें कि यहाँ पे फॉरेनर इन्वेस्टर आके बिजनेस कर रहा है तो वो नहीं है। अच्छा, तो ठीक है रजी साहब, मुझे ये बताइए कि अगर 8 बजे राजी नहीं होंगे और जो क्राइसिस सबके सामने ही है तो आप हुकूमत अगर आपसे बात करेगी तो आप किस टाइम तक आप राजी हो जाएंगे? 9 बजे आप कहेंगे चलें ठीक है 9 बजे मार्केट बंद कर 9 बजे हमने लास्ट टाइम भी कहा था गवर्नमेंट से, 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट में क्यों इस अपनी अना का मसला बनाया हुआ है अपना ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि इनकी कोई सुनाई कोई नहीं होती। ट्रेडर्स की जो छोटे ट्रेडर्स लाहौर के हैं उनकी कोई सुनाई नहीं होती। जो भी हुकूमती लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे नारे लगा के आ जाते हैं, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। ठीक है नज़ीर साहब, असल में ये माशी कत्ल होता है। ठीक है, तो मेरी यही गवर्नमेंट जो भी है उनसे ये बात है कि काइंडली
ٹھیک ہے نذیر صاحب، بہت شکریہ، اپنے وقت نکال ہم سے بات کی۔ نذیر چوہان، جنرل سیکرٹری پنجاب تاجر اتحاد سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ راضی نہیں ہے 8 بجے دکانیں مارکیٹس بند کرنے کے لیے۔ ہول سیل مارکیٹ ان کا تقریباً 5 بجے تک ویسے ہی بند رہتی ہے، لیکن ریٹیل مارکیٹس چونکہ گرمیوں میں لوگ دن کے وقت نہیں نکلتے ہیں، شام میں اور لیٹ ایوننگ نکلتے ہیں، تو پھر ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ 8 بجے مارکیٹس بند کر دیں۔ واپس عرفان قاصر شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ عرفان صاحب، تو پھر یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے، ایک اور بات ہوئی ہے کل کانفرنس میں، وہ یہ کہا گیا کہ گیس فراہم کی جائے گی کچھ پاور پلانٹس کو، تقریباً 200 مکعب گیس کی بات ہو رہی ہے تاکہ وہاں سے پاور جنریشن میں اضافہ ہو۔ اب یہ بات ہم پہلے بھی ہم نے کی تھی، اور ہم نے جو اعجاز چودھری صاحب ہیں وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے موسم گرما میں سچویشن کیا رہتی ہے، ڈیمانڈ سپلائی گیپ کیسا رہتا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاور پلانٹس کو یہ 200 مکعب گیس دینے کا فیصلہ ہوتا ہے تو صنعتوں کو، جو آپ امید کر رہے تھے کہ اب کچھ گیس کی سپلائی بہتر ہوگی اور ہفتے میں 7 دن آپ کو گیس ملے گی، وہ پاسبل ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی، اپنا شجاع صاحب، یہ ایک بہت ہی انہوں نے نیگیٹو قسم کا ڈیسیجن ہوگا اگر تو 200 MMCFD گیس جو ہے انڈسٹری سے ڈائیورٹ کر کے اب IPPs کو دیں گے، تو ہم تو آلریڈی ہم لوگ تو رونا رو رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا پروگرام کے کہ پچھلے 107 دنوں میں ہمیں جو ہے 86 دن گیس نہیں ملی، صرف 21 دن گیس ملی، تو یہ تو ایک بالکل الارمنگ سارٹ آف سچویشن دوبارہ کریٹ ہو جائے گی۔ اور اب جو ہفتے میں 4 دن جو ان پیک سمر کے اور گرمیوں کے دن اب یہاں شروع ہو گئے ہیں، ٹیمپریچر 40 پلس یہاں پہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی 4 دن ہفتے میں مل رہی ہے۔ یہ ڈائیورٹ کریں گے تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ انڈسٹری سے ہی اب ڈائیورٹ IPPs کو، تو اس کو تو ہم لوگ جو ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی ہم اس ڈیسیجن کو تو ویلکم نہیں کرتے، اور اس کی شدید ہم مذمت کریں گے اور ہم اس کو ریزنٹ کریں گے۔ اب دیکھیں، میں اب تھوڑی سی بات جو ہم شروع میں پروگرام کے بات ہوئی، کل کا سارا جو مقصد تھا کل کی توانائی کانفرنس کا اور پچھلے 2 سال پہلے بھی توانائی کانفرنس کا، اینڈ آف دا ڈے ایک سٹیٹمنٹ اب جو دیا گیا ہے کہ جی کاروباری مراکز 8 بجے بند، ہفتے میں 2 دن جو ہے سرکاری دفاتر بند، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ ٹرم جنریشن کی طرف جانا ہے۔ یہ تو سارے معاملات کر کے 12, 13, 1400 میگا واٹ بچائیں گے۔ جنریشن کی طرف ہی تو گئے ہیں عرفان صاحب، جنریشن کی طرف ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ جو آپ سے بھی بات ہوئی ہے کہ 200 مکعب گیس جب دی جائے گی پاور پلانٹس کو، تو وہاں سے مزید جنریشن ہی تو بجلی اور پیدا ہوگی نا۔ اچھا، ہمارے ساتھ آپ ہیں عتیق میر صاحب، جو پریزیڈنٹ آل کراچی تاجر اتحاد ہیں، وہ بھی لائن پہ ہیں۔ عتیق میر صاحب، بہت شکریہ، بتائیے کہ آپ راضی ہوں گے 9 بجے مارکیٹس بند کرنے کے لیے؟ اس وقت کراچی میں کس وقت مارکیٹس بند ہوتی ہیں؟ کراچی میں تقریباً 60% جو مارکیٹس ہیں وہ 9 بجے کے بعد بند ہوتی ہیں، جس میں ریٹیلرز مارکیٹ ہیں، جو پوش علاقوں کی مارکیٹیں بھی زیادہ تر اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بھی فیصلہ، یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے نتائج نئے ہوں گے، اس لیے کہ فیصلے وہ مؤثر اور بہتر ہوتے ہیں جو ماضی میں جن کا فیڈ بیک اچھا ملا ہو۔ اب حکومت سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب بھی انرجی کانفرنس ہوتی ہے، ہمیں یہی یقین ہوتا ہے کہ اس میں بجلی کے پروڈیوس ہونے سے متعلق شاید کوئی بہتر بات سامنے نہ آئے، اور تمام تر ملبہ وہ صارفین پہ ڈال دیا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے، اس دفعہ بھی وہی ہوا کہ ماضی کے فیصلوں کو دہرایا گیا، جبکہ ماضی میں ان فیصلوں نے کبھی بھی حکومت کو فوائد نہیں دیے۔ خود جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والی، تو عتیق میر صاحب ٹھیک ہے، وقت کم ہے کہ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اگر 9 بجے آپ سے کہا جائے کہ مارکیٹس بند کریں کراچی میں، تو آپ راضی ہو جائیں گے اس پہ؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بجائے اس کے کیا ملک کی ترقی کو فروغ دینے کے عتیق میر صاحب، میرا سوال، کیونکہ وقت کم ہے، میں آپ سے صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے حکومت بات کرے اور کہے کہ 9 بجے مارکیٹس آپ کراچی میں بند کریں، آپ تیار ہو جائیں گے 9 بجے مارکیٹس بند کرنے کے لیے؟ یہ 3 دن چھٹیاں کرتے ہیں، ان کا ویکینڈ جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کو ویکینڈ۔ عتیق میر صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ عتیق صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک اس کو میری آواز نہیں پہنچ رہی۔ بہرحال بہت شکریہ عتیق میر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ عرفان صاحب، ٹائم بہت کم ہے، میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جنریشن کی بات کی، تو جو میں نے بات کی نا کہ 200 مکعب گیس دی جائے گی پاور پلانٹس کو، تو وہاں سے بجلی تو اور پیدا ہوگی، تو یہ جنریشن کا پلان بھی سامنے ہے، پروڈکشن کا پلان سامنے ہے۔ عرفان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟
عرفان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. بہرحال یہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ٹریڈرز ہوں یا صنعت کار ہوں وہ راضی نظر نہیں آتے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان پہ اسٹیک ہولڈر سے بات انہوں نے کہا کہ سب سے نہیں کی گئی. عرفان قیسی شیخ صاحب وہاں پہ ضرور تھے, وہاں پہ انہوں نے بھی اپنا پلان سامنے رکھا, لیکن جو شارٹ ٹرم مسائل ہیں ان کے بارے میں یہ جو اقدامات ہیں وہ کتنے مؤثر ثابت ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا اور بات کریں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے. السلام علیکم تلقین. تلقین بتائیے کہ آج اس وقت مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ مثبت رجحان آج صبح سے ہی مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے. اس وقت 70 پوائنٹس کا کیسین انڈیکس میں اضافہ ہے. 13,935 پوائنٹس کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے. 14,002 کا اس نے ہائی بنایا ہے. 21 کروڑ شیئرز کا مارکیٹ میں کام ہوا ہے. سیمنٹ سیکٹر اور بینکنگ اسٹاک جو ہے اس میں آج ایکٹیویٹی مارکیٹ میں دیکھی جا رہی ہے. اچھا تلقین, کیا کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے مارکیٹ کی ڈائریکشن کیسی رہے گی؟ 14,000 ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیول انٹرا ڈے پہ نظر آتا ہے, لیکن کلوزنگ لیول پہ ہم کو نظر نہیں آیا, تو کیا امید کی جا رہی ہے مارکیٹ میں؟ شجاع, ان لیولز پہ تھوڑی سی مارکیٹ میں مزاحمت دیکھی جا رہی ہے اور مارکیٹ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کوارٹر کے نتائج آنا شروع ہوں گے تو وہ اگر بہتر ہوں گے, توقعات کے مطابق ہوں گے, تو پھر شاید جو ہے یہ لیول جو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں مارکیٹ میں مزاحمت نظر آ رہی ہے 14,000 کے لیول پہ, تو مارکیٹ اس کو بھی مینٹین کر سکے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کو تلقین زبیری کو اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے. انٹر بینک مارکیٹ میں آج امریکی ڈالر 90 روپے 73 پیسے پہ بند ہوا ہے. اوپن مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے آپ کو بتاتے ہیں. امریکی ڈالر سے اگر شروع کریں تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 91 روپے میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 91 روپے 20 پیسے میں. یو کے پاؤنڈ 144 اور 144.70 کا ریٹ ہے. یورو 119 میں بائنگ ہے, 119.70 میں سیلنگ ہے. سعودی ریال 24.15 24.30, درہم 24.75 اور 24.85 کا ریٹ ہے. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90.70 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 91 روپے 70 پیسے میں. قطر ریال 24.85 24.95, ملیشین رنگٹ 29.30 میں بائنگ ہے, 29.30 روپے 30 پیسے میں سیلنگ ہے. اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ 93 روپے میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 93 روپے 80 پیسے میں. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت کا جائزہ لیں تو امریکی خام تیل کی قیمت میں 28 سنٹس کی کمی ہے. یہ $102 اور 18 سنٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برنٹ میں 48 سنٹس کی کمی ہے. یہ $122 اور 47 سنٹس فی بیرل پہ ہے, جبکہ عرب خام تیل کی قیمت میں 35 سنٹس کی کمی ہے اور یہ $127 اور 3 سنٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس وقت بھی $8.90 کے اضافے کے بعد سونا عالمی منڈی میں $1653 فی آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو کل ہم نے فی تولہ قیمت میں 50 روپے کی کمی دیکھی. یہ بھاؤ رہا 56,800 روپے, جبکہ 10 گرام سونے کے بھاؤ میں 42 روپے کی کمی دیکھی گئی اور یہ بھاؤ رہا 48,685 روپے. آخر میں کپاس کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو پنجاب کی کپاس قیمت میں 100 روپے کا اضافہ ہے. یہ 6,200 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور سندھ کی کپاس قیمت میں بھی 100 روپے کا اضافہ ہے اور یہ 6,000 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کریں گے. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 102@geo.tv. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.